السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ مناظر پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام معلوم جبہ کے ہیں، اور یہ پچھلے ہفتے کی کلپنگ ہے۔ یہ مجیب بھائی نے ہمیں بھیجی تھی، لیکن بات وہی ہے کہ انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میں اس اپنے موبائل پر کوئی بھی وی پی این نہیں انسٹال کیا ہوا تو نہیں ہو رہی تھی، تو یہ پھر رات کو ویڈیو میری ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے، تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ آپ کو تازہ ترین موسم کی اپڈیٹ بھی دے دے کہ آنے والے دنوں میں اب برف باری کے کب چانسز ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ پچھلے ہفتے کی جو برف باری ہے، یہ مجیب بھائی نے ہمیں چاند ستارہ ہوٹل معلوم جبہ سے بھیجی۔ سر بہت شکریہ آپ کا، اور ایک طویل غیر حاضری کے بعد دوبارہ سے ویڈیو بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے مجیب بھائی سمجھتے ہیں کہ صرف برفباری کی ویڈیو لگنی چاہیے، اس لیے وہ صرف برفباری کی ویڈیو بھیجتے ہیں۔ تو سر آپ ویسے بھی ویڈیوز بنا کر بھیجا کریں، وہاں کی تازہ ترین سچویشن بنا کے بھیجا کریں۔ ہم انشاءاللہ ویکلی آپ کی ویڈیو لگایا کریں گے کہ اس وقت معلوم جبہ میں سچویشن کیسی ہے، کیا نظارے ہیں، برف پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی ہے، اور موسم کی کیا صورتحال ہے، یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم شیئر کرتے رہا کریں گے آنے والے دنوں میں۔ سب سے پہلے تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج موصول ہوتا رہے۔ دوستوں، معلوم جبہ کی جو دو ہی اٹریکشن ہے میرے نزدیک، ایک اٹریکشن تو یہ ہے کہ گرمیوں کا اس کا ویدر بڑا اچھا ہے، اور ساتھ وہاں پر چیئر لفٹ ہے، اور سردیوں کی بھی اس کی اٹریکشن یہی ہے کہ برف باری بڑی زبردست ہوتی ہے، اور ایسے میں چیئر لفٹ پر بیٹھ کر جو مزہ ہوتا ہے اس کا کیا ہی بات ہے۔ یہ اس وقت جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چیئر لفٹ کے اندر آپ انٹر جب ہوتے ہیں اس پارک کے اندر، تو وہاں کے مناظر ہیں۔ یہ بیسیکلی دو وہاں پر ایک تو پی سی ہوٹل ہے، اور ساتھ یہ کمپنی ہے، اور جس نے یہ سیٹ اپ لگایا پرائیویٹ طور پر، یہ چیئر لفٹ انسٹال ہوئی ہے، سیمسنگ کمپنی ہے، اور ان کا جو سیٹ اپ ہے ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ اور وہاں پر جو سین اس طرح ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بتائیں کہ کیا برف باری میں بھی چیئر لفٹ چلتی رہے گی یا چلتی رہتی ہے؟ تو بالکل جناب، برف باری میں بھی چیئر لفٹ چلتی ہے، صرف بہت زیادہ برف کی صورت میں کچھ دیر کے لیے شاید روک لیتے ہو، لیکن عموماً چیئر لفٹ جو ہے وہ رننگ پوزیشن میں رہتی ہے، اور لوگ برف کو بھی چیئر لفٹ میں بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک اور چیز یہاں پر جو اہم ہے وہ ہے کہ معلوم جبہ اگر آپ آنا چاہیں تو کیا اپنی گاڑی پر برف باری میں آ سکتے ہیں؟ تو بالکل آ سکتے ہیں، لیکن سنو چین کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک چیز اور ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نیئرسٹ پوائنٹ کسی بھی جگہ پہ اپنی گاڑی پارک کریں، اور وہاں سے آگے پھر وہاں پر فیلڈر گاڑیاں ہیں اور جیپیں وغیرہ ہیں، آپ ان میں جا کر جائیں تو ایک تو گاڑی بھی سیف رہے گی، ٹینشن نہیں ہوگی، اور دوسرا آپ کا سفر بھی بڑا زبردست ہوگا۔ اس کے لیے آپ فضا اوقات اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں، ایون معلوم جبہ روڈ ٹرن کر کے وہاں پر بھی کہیں بھی گاڑی پارک کر کے تو پھر آگے آپ گاڑی ہائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سوات کلام جانا چاہتے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، یعنی کہ گاڑی یہ سڑکیں ایسی ہیں کہ گاڑی ہر جگہ پہ جا سکتی ہے، لیکن برف کے دوران سلپنگ، رش اور برف زیادہ ہونے کی صورت میں پھر وہ لینڈ سلائڈ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کسی مٹی وغیرہ کی نہیں، معلوم جب ہمیں زیادہ تر لینڈ سلائڈ برف کی ہی ہوتی ہے، برف کا تودے کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں خود پچھلے سال جب گیا تھا تو بہت زیادہ برف کی صورت میں پھر ہم سٹک ہو گئے تھے، حالانکہ ہم نے 4x4 گاڑی ہائر کی تھی، اس کے باوجود ہم کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے بڑے خوار ہوئے تھے۔ تو اس چیز کے لیے آپ دیکھا کریں کہ اب سب سے بہترین طریقہ جو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے برف باری دیکھنے جانا ہے تو موسم کی اپڈیٹ دیکھ لیں کہ کب برف ہونے والی ہے، اور پھر اسے ایک دن قبل چلے جائیں، اور پھر یہ 2 دن کے لیے وہاں انتظار کریں اور وہاں پر رہ کے برف انجوائے کریں، تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے، بجائے اس کے کہ برف ہو رہی ہو اور آپ نکل کھڑے ہوں اور راستے میں پھر آپ کو مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور جو اہم چیز ہے جو کہ آپ سے ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ اب آنے والے دنوں میں برف کب پڑنی ہے۔ تو دیکھیں، میں ابھی فیدر فورکاسٹ دیکھ رہا تھا کہ سوموار کو آنے والے دنوں میں، آج جمعرات ہے تو پھر کل جمعہ، اور پھر ہفتہ اتوار، اور پھر سوموار والے دن کو اچھا چانس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ
معلوم جبہ میں برف باری ہو سکتی ہے، اور اگر برف پڑی تو پھر یہ سامنے یہ اس وقت آپ نظارے دیکھ رہے ہیں، اس میں بالکل نیچے وائٹ چادر بچھی ہوگی اور آپ اس طرح اس چیئر لفٹ پر بیٹھ کر اس کے خوبصورت نظارے لے رہے ہوں گے۔ معلم جبہ آنے کے لیے جو راستہ ہے وہ آپ پنڈی سے اگر آپ آتے ہیں تو پھر سوات موٹر وے کا استعمال کرتے ہوئے چکترا سے پھر منگورا فضا گھاٹ سے ہوتے ہوئے پھر آپ جو مدین بیرین والا راستہ ہے اس راستے پر چلتے ہوئے آگے آ کر پھر آپ اوپر معلم جبہ کی طرف آتے ہیں۔ منگورا سے فضا گھاٹ سے تقریباً یہ گھنٹے کا راستہ ہے، ویسے تو پونا گھنٹہ پتہ ہے لیکن گھنٹے کا راستہ ہے۔ سیم لائک ایسے ہی کہ پنڈی سے آپ پری جا رہے، اور مجھے بھی ایسے ہی منگورا سے معلم جبہ کا جو ڈیسٹینیشن ہے ایسی ہی لگتی ہے، یعنی کہ جیسے عام لوگ گرمی سے تنگ آ کر اوپر چلے جاتے ہیں تو ایسا ہی ہے، منگورا کا موسم بھی پنڈی جیسے ہی ہوتا ہے، اور اسے آگے پھر آپ جاتے جائیں جب اس ہل ایریا کی طرف موو کریں گے تو ویسے ویسے موسم کی جو چینجنگ ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی۔ اب آخری جو بات جو میں اس میں ڈسکس کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ معلم جبہ اگر آپ چلے جائیں تو پھر یہاں پر ہوٹل کس قسم کے ہیں۔ دیکھیں سب سے ٹاپ کلاس کا پی سی ہوٹل بھی موجود ہے جس کا رینٹ غالباً 30 سے 40 ہزار ہے، لیکن اس کے بعد پھر نیچے کافی سارے ہوٹل ہیں، مارخور ہے اور چاند ستارہ ہوٹل ہے، اس کے علاوہ اور کافی سارے آب ہوٹل ہے، کافی سارے ایسے ہوٹل ہیں کہ جن میں آپ قیام کر سکتے ہیں، اور ہر کیٹیگری کا ہوٹل موجود ہے، یعنی کہ 4-5 ہزار روپیہ تو کم سے کم ریٹ ہوتا ہے، لیکن اس سے لے کے 4 سے 5 ہزار سے لے کر پھر آپ اوپر 10 سے 15 ہزار روپے تک آپ کو ایزیلی روم اویلیبل ہے۔ اس وقت جب کہ برف نہیں پڑ رہی اور سیاح حضرات بالکل بھی نہیں ہے تو ایسے میں 50% ہر کسی بندے نے ریٹ لگایا، یعنی کہ 2-3 ہزار روپے میں بھی کمرہ آسانی دستیاب ہے، اور معلم جبہ میں آپ کو اس وقت مل سکتا ہے، لیکن برف باری اور چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، برف باری کے میں آپ کو بالکل ہی رش والی سچویشن ملے گی، پیک سچویشن ملے گی، اور اس وقت رینٹ کافی زیادہ ہائی بھی ہوں گے۔ ابھی تک کی جو ویڈیو ہے میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ جو دیکھنے والے ہیں ہمیں سے کس کس نے معلم جب آپ کی برف باری لائیو دیکھی ہے اور اسپیشلی چیئر لفٹ پر بیٹھ کر آپ نے برف باری کو انجوائے کیا ہے۔ اگر آپ نے انجوائے کیا ہے تو ہاں لکھیں، نہیں کیا تو نہ لکھیں، لیکن جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل پہ آئے، ایک تو چینل سبسکرائب کرے اور دوسرا کمنٹ میں لازمی لکھے کہ آپ نے انجوائے کی ہے برف باری اس طرح چیئر لفٹ پر بیٹھ کر یا نہیں کی ہے، دونوں صورتوں میں ہاں یا نہ اگر کی ہے تو اگر کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 031352222404، تو ضرور ہم سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چھوٹی فیملی اگر آپ ان دنوں میں یا ویسے بھی ادھر کا ٹور کرنا چاہتی ہے تو میں اپنی گاڑی میں یا ویسے ہمارے پاس ہر قسم کی گاڑیاں موجود ہیں، ہم پنڈی اسلام آباد سے آپ کو ٹور بھی کرا کے دے سکتے ہیں۔ ایک آپشن اور بھی ہے کہ اگر آپ کسی دور دراز علاقے سے کہیں سے بھی آتے ہیں اور ڈائریکٹ منگورا پہنچ جاتے ہیں فیصل موور یا دیگر کسی بھی اچھی کوچز میں، تو وہاں سے ہمارے پاس آپ کے لیے 4x4 گاڑی اویلیبل ہے جو کہ آپ کو ٹور کرا سکتی ہے، 2 راتیں 3 دن 3 راتیں 4 دن، جس میں سوات کلام کے مکمل جو علاقے ہیں وہ سارے آپ کو دکھائے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ۔